آج پروسیڈنگز جو ہیں وہ ملتوی ہو چکی ہیں کیونکہ ہمارے کوئی بھی وکلا پریزنٹ نہیں تھے۔ سلمان صفدر صاحب سپریم کورٹ گئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں علی بخاری صاحب وہ ہائی کورٹ میں ان کی پیشی تھی، تو اس وجہ سے پروسیڈنگز پوسٹ پون ہوئی ہیں۔ میں صرف ایک میسج دینا چاہتی ہوں کیونکہ آج پہلی بار فیملی کو ایکسیس دیا گیا ہے اسی کورٹ سے۔ جج صاحب نے آج فیصلہ کیا ہے کہ دونوں خاندان جو دونوں اکیوزڈ ہیں ان کے خاندانوں کو اجازت دی جائے گی۔ 5 ممبر دونوں خاندانوں سے کورٹ میں اجازت ہوئے گی ہمیں آج سے باہر پہنچنے کی، کیونکہ وہ چاہتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پروسیڈنگز ہیں ان میں ایک شفافیت ہو اور یہ شفافیت ظاہر ہو۔ میری مگر جیسے کہ آپ جانتے ہیں میں پچھلے 2 دن سے کافی آپ لوگوں کے سامنے بھی یہ درخواست کر رہی تھی اور میں بہت شکر گزار ہوں ان کی کہ انہوں نے یہ درخواست سنی اور اس پہ عمل کیا، اور آج میں ان سے ایک اور درخواست کرنا چاہوں گی کہ جو اجازت انہوں نے ہمیں دی ہے بنسبت فیملی اور شفافیت کے لیے، وہی اجازت وہ میڈیا کے لوگوں کو بھی دیں، کیونکہ انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ صرف جسٹس ہوئے نہیں، جسٹس ہوتا ہوا دکھنا بھی چاہیے۔ تو آپ لوگ ہوں گے تو ہی ہم اسے یقینی بنا سکتے ہیں، کیونکہ آپ لوگ خود دیکھیں گے، آپ لوگ خود رپورٹ کریں گے اور آپ لوگ خود اپنی رائے قائم کریں گے۔ تو اس لیے میری درخواست ہوئے گی اور میری امید بھی ہے کہ آپ سب کو بھی ایکسیس ملے۔ چند لوگوں کو اکریڈٹ کر سکتے ہیں، سیکیورٹی کے خدشات دور ہو سکتے ہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ہر جگہ جاتے ہیں، آپ کے سیکیورٹی چیکس ہوتے ہیں، آپ کا ایکوپمنٹ بھی سیکیورٹی چیک ہوتی ہے۔ ایکوپمنٹ نہ بھی ہو، اگر آپ لوگ کورٹ میں صرف بیٹھے ہوں تو اس سے آٹومیٹکلی ایک ٹرانسپیرنسی اور ایک شفافیت پورے سسٹم کو، پوری ٹرائل کو مل جاتی ہے۔ تو ہمیں امید ہے کہ جج صاحب اس پر بھی نظر ڈالیں گے اور اس کو کنسیڈر کریں گے۔ اس کے علاوہ میں اپنے والد سے متعلق کچھ بات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ماشاءاللہ ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جہاں کھڑے ہیں وہیں پر کھڑے ہیں۔ ان کا کیوں کھڑے ہیں، ان کا موقف جو ہے وہ اصولی ہے۔ جو انہوں نے چارج شیٹ میں اور FIR میں 3 ان پہ الزام لگائے ہیں، وہ انہوں نے وہ کیے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو موقف ہے وہ اصولی ہے، انہوں نے اپنے حلف کی پاسداری کی ہے، انہوں نے جس عہدے پہ وہ فائز تھے اس کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ سر انجام دی ہیں، نہ اس سے کم کیا ہے نہ اس سے زیادہ کیا ہے۔ جس کے لیے ان کو لوگوں نے الیکٹ کر بھیجا، منتخب کیا حلقے والوں نے، اور پھر اسمبلی بھیجا، اور پھر جو ان کی جماعت نے انہیں جس قابل سمجھا اور جو عہدہ دیا ان کے مطابق انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے، نہ اس سے کم کیا ہے نہ اس سے زیادہ کیا ہے۔ اور یہ کوئی جرم نہیں ہے، یہ خدمت ہے ملک کی، اپنا فرض سر انجام دینا، اپنے حلف کی پاسداری کرنا۔ تو انہوں نے وہی کیا ہے، انہوں نے اپنے ملک کی خدمت کی ہے، نہ ہی آج کی ہے مگر 40 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ ایک شفاف سیاست کی ہے انہوں نے، آج تک ان پہ کوئی کرپشن کا داغ نہیں، آج تک کوئی ان پر انگلی تک نہیں اٹھا سکتا۔ تو 40 سال سے ایک آدمی نے ایک شفاف طریقے سے، ایک شخص نے شفاف طریقے سے سیاست کی، اپنا قوم کا وقار اس پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی، اپنی جو ریاستی ادارے ہیں ان کا دفاع کیا، اور اپنا جو فریضہ ہے اس کو ہمیشہ دیانتداری سے سر انجام دیا۔ اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں بس آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، اور میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جو اس نہایت ہی مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ اس وقت صرف میری والدہ اور میری بہن ہے۔ میرے جو والد ہیں وہ اوبویسلی اڈیالہ میں ہیں، ان کے اوپر بڑے سنگین الزام لگائے ہیں تو بے بنیاد مگر الزام تو پھر بھی سنگین ہے۔ اور جہاں تک میرے بھائی کا سوال ہے، ایک ہی اکلوتا بھائی ہے میرا، وہ اپنے کیسز میں جکڑ چکا ہے، وہ بھی مطلب کورٹوں میں ہے اور اس پہ
लातादाद FIR हैं। तो इस वक्त तो हमारे साथ और कोई नहीं है, हम 3 ख़वातीन हैं। आज जो कमरा अदालत का माहौल बनाया गया है, फैमिली को इजाज़त मिलेगी, एक तो ये आप बताएं कि ये कितना होपफुल होगा क्लियर जस्टिस? देखिए ये बहुत, दूसरा ये बताइएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को या चेयरमैन को उनकी फैमिली के साथ मिलने की इजाज़त के साथ साथ घर का खाने का उन्होंने इजाज़त दे दी है? नहीं जी, घर से खाने की इजाज़त नहीं है। बिल्कुल बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम ट्रायल कोर्ट के जज साहब के कि उन्होंने हमें इजाज़त दी है। जी। उसके अलावा मैं आपका सवाल ही भूल गई, एक वक्त एक सवाल। कमरा अदालत का माहौल आज कैसा है? आज बाकायदा जी, कमरा अदालत का माहौल, क्योंकि आज अदालत बैठी ही नहीं, वहाँ पे जैसे ही हम गए वो सिर्फ अजर्नमेंट की प्रोसीडिंग्स हो रही थी। अब ऑब्वियसली जो पहले एक बड़ा छोटा कमरा था, एक बहुत महदूद जगह थी, तो अब एक बड़े से हॉल में हो रहा है जहाँ पे बहुत जगह है। अगर वो चाहें मीडिया को इजाज़त देने की तो मेरे ख्याल में इस्लामाबाद और पिंडी का पूरा मीडिया उस कमरे में फ़िट आ सकता है, उसमें कोई तंगी नहीं है जगह की। बहुत बड़ा हॉल है, बहुत बड़ी जगह है, आप सब वहाँ पे बहुत आसानी से फिट आ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को वहाँ ज़रूर देखूँगी। अच्छा मैम, ये बताइए कि शाह महमूद कुरैशी से आपकी बात है, कारकुनान के लिए कोई पैगाम उन्होंने दिया? जी देखिए, उन्होंने मुझे एक पैगाम जो हमारे दिल के बड़ा करीब है, जो पैगाम दिया है, वो सिर्फ़ उन लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करना था जो इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ हैं, मगर उनका भी, जैसे कि आप जानते हैं मेरे वालिद एक बहुत ही बड़ी गद्दी नशीन हैं। एक बहुत बड़ा, बहुत पुराना, बहुत कदीम सिलसिला है जो हम सब के दिलों के बड़ा करीब है। वो हमारी आन है, हमारी मान है, हमारी पहचान है ये सिलसिला। तो उन्होंने जो गौसिया जमात है उसके लिए एक पैगाम भेजा है कि हम वो आपके लिए दुआ करते हैं, हमेशा दुआगो हैं, हमेशा आप उनकी ख्यालों में हर वक्त उनके साथ हैं, और उन्हें ये भी वो जानते हैं कि आप भी उनके साथ हैं, क्योंकि आप लोगों के ही सामने उनके सर पर ये पग रखी गई हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़किया की, और वो इस बहुत ही कदीम सिलसिले के मखदूम हैं। आपने हमेशा इज़्ज़त दी है। हमारा आपसे जो ताल्लुक़ है वो सियासत से वाबस्ता नहीं, उससे कहीं बढ़कर है और उससे कहीं पुराना है, और हम आप सब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब ने, और ये मेरा जमात से ख़ास तौर पे पैगाम है कि आप हम सब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, और हमें यकीन है कि इस मुश्किल में आप हमारा यूं ही साथ देंगे। थैंक यू। थैंक यू। अपना सर